بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی رات آپ کے پاس آنے والی ہے، وہ رات کہ جو ایک بگ وکٹری ہوئی تھی اسلام کو، اسلام کی آنیسٹی، ایمانداری، حق ثابت ہوا تھا۔ مباہلہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کو، مباہلہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ آپ آج بھی کر سکتے ہیں مباہلہ، اگر آپ کوئی ایک سٹیج پہ پہنچے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں ملے، کوئی کنکلوژن نہ ملے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرنا۔ یہ مباہلہ ہوا کب تھا؟ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، بعض علماء 10 لکھتے ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ نجران ایک آج بھی ایک سٹی ہے سعودی عربیہ میں، نجران۔ اس زمانے میں نجران جو ہے یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ بہت خیبر جو ہے یہودیوں سے تھا، یہ نجران بھی ادھر ہی تھا۔ خیبر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جنگ خیبر کے بعد، اس لیے کہ خیبر جو ہے مدینے سے آلموسٹ 170 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا، اور اس وقت یہ پورا جو ایریا ہے جس کو یثرب کہتے تھے، جس کو آج بعد میں مدینہ منورہ ہوا سرکار کے بعد جانے کے بعد، اس وقت پورا زور جو ہے یہودیوں کا تھا۔ یہودی شروع سے پیسے والے اور ویری انٹیلیجنٹ لوگ، پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ ان لوگوں نے، ان کا ایک پورا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا۔ کہاں پہ آیا ان کا ڈیلیگیشن؟ مدینہ منورہ کے۔ ان کا جو مین لیڈر تھا، جو رہبر تھا، اس نے ایک پورا باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کو بنا کے اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، اور جب وہ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس تو بڑی شان و شوکت کے بھاری لباس، سونے کا لباس، ریشمی لباس پہن کر آئے، تو سرکار نے ان سے بات بھی نہیں کی۔ وہ لوگ ٹھہرے رہے اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو راستے میں مسجد کے دروازے کے پاس میرے مولا سے ملاقات ہوئی، اور کہا کہ ہم نے تو بڑے اخلاق کی باتیں سنی تھی کہ بڑے اچھے اخلاق ہیں، وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کر رہے۔ تو امام علی نے کہا کہ جو تم لباس پہن کر آئے ہو نا، شان، یہ لباس پہن کر آؤ گے تو کبھی بھی بات نہیں کریں گے تم سے، جاؤ ایک نارمل ڈریس پہن کر آؤ۔ اور پھر وہ لوگ آئے، اور اس کے بعد وہاں پہ ان سے ڈیبیٹ شروع ہوا۔ اب یہ لوگ بحث کرنے لگے کہ نبی عیسیٰ کے بارے میں، عیسائی تھے پورے، کہ نبی عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہ جیسا سن آف گاڈ جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کئی ریزنز دیے ان کو کہ اگر تم عیسیٰ کو یہ بول رہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی آدم کی تو ماں بھی نہیں تھے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اس طرح کافی ڈیبیٹ ہوا اللہ کے رسول سے، اور وہ لوگ کسی چیز پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ لوگ ایک ہی بات پہ تھے کہ عیسیٰ جو ہے خدا کا بیٹا ہے، جسٹ بیکاز وہ ان کے باپ نہیں تھے اور وہ معجزے سے پیدا ہوئے۔ اللہ کا رسول مسلسل سمجھاتے رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا کہ جناب آدم کا تو یہ تھا کہ نہ باپ تھے نہ بیٹا، خود خدا مثال دے رہا کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہتے۔ جب ایک سٹیج ایسا آیا کہ انہوں نے کہا ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اپنی بات پہ حق پہ ہیں، آپ اپنے حق پہ ہیں، تو اس وقت یہ آیت آئی کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، نسانا و نساکم، پھر وہ انفس، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، وہ انفس، اور جو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ ڈیٹ فکس ہوئی۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد کہ اس دن 24 ذیلحج کی تاریخ تھی، اور کہا کہ ہم آ کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا، تو بڑے بڑے اسلام میں صدیق اکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا۔ تو اعلان ہو گیا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ یہ مباہلے کا واقعہ ہوا تھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینہ کو انہوں نے اجاڑ دیا، مدینہ اجڑ گیا ایکچولی۔ اب وہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی پرانی نشانی نظر نہیں آتی، جتنے نشانیاں تھے سب کو ختم کر دیا۔ عجیب عجیب ملک، جہاں پہ اللہ کا رسول پیدا ہوا تھا، جس گھر میں، اس گھر کو ختم کر۔ آپ امیجن کرو، نہ رسول سے محبت ہے نہ آل رسول سے محبت، کوئی نشان۔
निशानी उन्होंने बाकी नहीं रखी। बहरहाल वो जगह लेकिन मदीना मुनव्वरा में जब हम लोग जाते हैं उम्रे पे तो हम वो जगह देखते हैं, हमको पता है आज भी वो मैदान। और ये जो पीरियड है इस्लाम का, ये गोल्डन एरा पीरियड आप बोल सकते हैं। सारे इस्लामिक बैटल्स जीत गए थे, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला था, हर तरफ इस्लाम फैल रहा था, खैबर फतह हो गई थी, मुसलमानों के हालात सही हो गए थे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हालात हो गए थे। तो ऐसे मौके पर यह मुबायला हुआ और ये एक ऐसी इस्लाम की जीत है। अफसोस ये है कि आज मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुसलमान इसको याद नहीं। मैं ये नहीं मतलब जनरल पब्लिक को तो मालूम ही नहीं, लेकिन उलमा को तो मालूम है। उलमा को तो मालूम है कि ये दिन क्या है, ये इस्लाम को के लिए कितनी फतह, झूठों पे लानत करना था। आज कल का दिन ये पता चल गया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है, सही वो अल्लाह का साथ देने वाला कौन है, और अल्लाह कभी झूठों का साथ देता। अल्लाह ने इस्लाम में कुरान में लानत की है, काज़िबीन पे लानत है। तो ये तो एक इतनी बड़ी विक्ट्री है इस्लाम की, इतनी बड़ी जीत है कि इस्लाम का हक साबित हो। लेकिन अफसोस कि आज इसका सेलिब्रेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा दिन है जो कल का दिन आपका आ रहा, कल जो फ्राइडे का दिन आपके पास जो फ्राइडे है, इट्स ए रियली बिग डे फॉर पूरी शिया कम्युनिटी के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। और इसलिए कि कल साल का आखिरी जुमा भी आ रहा, लास्ट फ्राइडे कल आप आएगा इस साल का, 1441 हिजरा का लास्ट फ्राइडे। अब इसके बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा और फिर ये आज की थर्सडे और कल का फ्राइडे, इससे वेरी इंपॉर्टेंट नाइट है आज की आपके लिए। हमारी भी रात गुजर रही, आपकी भी रात गुजर रही, अब रात आपकी शुरू होने वाली है। और फ्राइडे का दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि कल अगर आप गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ो, हाजत की नमाज, अगर कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसी रुकावटें कि जो आपकी साल भर से दुआएं कबूल नहीं हुई, इसलिए कल का आखिरी जुमा है, लास्ट फ्राइडे की इंपॉर्टेंस भी है, फिर मुबायला भी है। मुबायले के दिन के बारे में यह है कि इस दिन की दुआएं, मैं अभी वाकया आपको कंप्लीट करके बताता कि हुआ क्या था, लेकिन पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता दूं कि फ्राइडे, कल का फ्राइडे की इंपॉर्टेंस क्या है और मुबायले के दिन की दुआएं क्या है। मुबायले को आप इजी मत लो, ये अफसोस ये है कि हम भी उतने ग्रैंड तरीके से इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। गदीर के बाद अगर कोई बड़ी ईद है इस साल की, ये साल की लास्ट बड़ा दिन है, लास्ट 1441 हिजरा का लास्ट दिन है कि अब इसके बाद फिर कोई खुशी की तारीख नहीं है। अब अय्याम अज़ा शुरू हो जाएंगे, अय्याम अज़ा के बाद फिर 17 रबीउल अव्वल को आने के बाद जब अल्लाह के रसूल 2 सादिक़ैन की विलादत होगी तो उस वक्त होगा, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा बड़ा दिन आने वाला नहीं है। तो अभी भी इस सब के लिए मौका है कि जितनी आपकी दुआएं रुकी हुई हैं, जितनी आपकी लाइफ के इस वक्त ऑब्स्टिकल्स है, सिर्फ 4-5 दिन 8 दिन और बाकी रह गए ये साल कंप्लीट होने। और बेहतरीन मौका यह हुआ कि इस साल जुमे के दिन यूके में जो है मुबायला हुआ, तो 2 फजीलतें आपको मिली। फ्राइडे भी मिली, लास्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर, लास्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर है ये, आइंदा जुमे को मुहर्रम शुरू हो जाएगा, 1441 हिजरे का आखिरी जुमा है। तो बेहतरीन अमाल में बेहतरीन मौका मिला है हम सबको। ठीक है, आपके ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, मैं सब करो अपने साथ, लेकिन उसके साथ अपनी दुआओं के लिए, इसलिए कि हर आदमी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर आदमी की लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट वॉक थ्रू करके जा रहा, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स तो है ना, और नहीं भी है प्रॉब्लम तो कम से कम अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकते हैं कि ये वो दिन हमको मिल रहा है कि साल का आखिरी दिन। अब आप पूरा साल चेक करना कि पूरे साल में हमने किया क्या। कल का बेहतरीन अमाल में सदका देखिए, कल बहुत जरूरी है, जुमे का भी सदका है और मुबायले का भी सदका है। दुआओं की कबूलियत के लिए आपको सदका भी देना, कोई भी सदका दो, लेकिन कल देना लाजिम है। सदका वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको 2 फजीलतें मिलेंगी। मुबायले का सदका निकालो, पंजतन के नाम पे निकालो, एंड उनके फर्जन जुमे का, इमाम ज़माना का निकालो। वो 2 सदक़े के साथ, सदका एक ही निकालो, एक ही, मिसाल के तौर पर आप 1 पाउंड निकालो, 1 पाउंड इज इनफ। मैं ये नहीं बोला कि आपको 200 पाउंड निकालो, 1 पाउंड, 5 पाउंड, जो आप निकाल सकते हैं निकालो, लेकिन निकालो और निकाल के मुस्तहक तक पहुंचाओ और ये बोल के पहुंचाओ कि अल्लाह ये पूरा साल अगर मेरी तकलीफ में गुजरा है, ये पूरा साल अगर मैं राहत में गुजरा हूं तो तेरा शुक्र है,
اور آئندہ سال کمنگ فرائیڈے پہلی محرم شروع ہو جائے گی، تو آئندہ سال کا بھی ایڈوانس میں آپ دے رہے اور موبائلے کا بھی آپ نکال کے دے رہے کہ یہ موبائلے کا دن کا اتنی خوشی کی تاریخ ہم کو ملی ہے کہ اللہ ہم صحت کے ساتھ ہیلتھی ہم کو یہ موبائلہ مل گیا۔ اور اس موبائلے کا جو دوسرا پیغام یہ ہے کہ آنیسٹی کا، تو اپنی لائف میں بھی آنیسٹی کو پیدا کرنا۔ دوستو آنیسٹی ایک ورڈ ہے، پورا اسلام آنیسٹی کے اندر ہے۔ اگر بندے کے پاس آنیسٹی نہیں ہے لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آنیسٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، لیکن آپ ایماندار اپنے لیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں آپ، اسلام کے لیے کتنے آنیسٹ ہیں، اللہ سے کتنے آنیسٹ ہیں آپ وہ چیزوں پہ عمل کر رہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ ساری آنیسٹی کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ آنیسٹ، اور اس لیے کہ کل آنیسٹی کی فتح ہوئی، اسلام کی جو فتح ہوئی اس کی صداقت کی فتح ہوئی۔ اب آگے چل کے جب واقعہ سنیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی آنیسٹی۔ دوستو ایک بات بولوں، مسلمان کو بولے کہ ہم، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بولے کہ تم بڑے آنیسٹ ہے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی دشمن بولے کہ یہ سب سے بڑا آنیسٹ ہے، اور وہ بھی ایسا دشمن جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، جو ایسا دشمن جو رسول کو رسول نہیں مانتا، وہ بولے کہ یہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، افسوس یہی تو ہے کہ دشمن بول رہے کہ یہ صادق ہے، دشمن بول رہے یہ صدیق ہے، دشمن بول رہے یہ سچ ہے۔ اگر یہ اشارہ کریں گے تو آسمان زمین، زمین آسمان ہو جائے، ہمیشہ کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کیا کہ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی نہیں سیکھے کہ دشمن نے کیسی تعریف کی۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ تو پہلی چیز کل موبائلے کا صدقہ نکالنا، اور فجر کی نماز، کل کی نماز کے بعد، کل کا دن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ غسل 2 ہوں گے کل، ایک عید موبائلے کی خوشی کا غسل کرو، ایک جمعہ کا غسل کرو۔ جب آپ نیت کرنا جمعہ کے غسل کا تو موبائلے کا بھی۔ اس کے بعد زیارت، 5 پنجتن کی زیارت ضرور پڑھنا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑی والی زیارت پڑھو، آپ شارٹ زیارتیں پڑھو، لیکن زیارت پڑھنا۔ کل پورے پنجتن کو آپ کو جو ہے زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ اور ہم مبارکباد کیسے دیں گے؟ سلوات کی تسبیح پڑھ کے مبارکباد دیں گے۔ جتنی کل آپ کثرت سے سلوات پڑھ سکتے، کثرت سے، دن میں، جاب پہ، بزنس پہ، گاڑی میں، ٹیوب میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، کچھ کر رہے، آپ سلوات پڑھیں۔ کل کے دن کے بہترین اعمال میں سلوات ہے۔ جتنی کثرت سے آپ سلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کثرت سے سلوات پڑھ کے آپ معصومین کو ہدیہ کرو اور پنجتن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ کل بہت امپورٹنٹ دن ہے، دعاؤں کا ایسا دن ہے۔ دوستوں میں آپ کو بار بار ایک چیز بول رہا کہ یہ سال کا آخری دن ہے، سال کی سب سے بڑی آخری دعا ہے، عید ہے۔ اس کے بعد جمعہ بھی آ گیا، یہ نور العلی نور ہو گیا۔ تو کل جب آپ واسطہ دینا تو اللہ کے رسول کا واسطہ دینا، رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رزق کے لیے بہت۔ یا محمد کی کل آپ تسبیح پڑھنا 92 ٹائمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد 92 ٹائمز پڑھو۔ یا علی پڑھو 110 مرتبہ، یا علی مدد، یا مدد بولو، یا علی یا علی یا علی۔ یا فاطمہ 118 مرتبہ بولو، یا حسن یا حسین 127 مرتبہ بولو۔ اس طرح آپ معصومین کے نام لے کے، ان کا نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے دعا کرنا کہ بے حق محمد انت المحمود، کہ تو محمود ہے بے حق محمد، بے حق علی انت اعلیٰ، تو اعلیٰ ہے اور یہ علی تیرا بندہ، بے حق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، پھر بولو بے حق حسن انت المحسن، پھر بولو بے حق حسین انت خدیم الاحسان، پھر پورے معصومین کے نام لو، نام لو، یا یہ بولو بے حق سید الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام۔ آپ یقین کرو کل جو تمہاری، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا اس بات پہ کہ جو رکاوٹ ہے، جو آبسٹیکلز ہیں، کل اس سال کے سارے آبسٹیکلز آپ کے دور ہونا۔ یقین کے ساتھ اگر تم پنجتن کا نام لے کے دعا مانگ، اس لیے کہ دوستوں یہ میں نہیں بول رہا، یہ اس وقت نجران کے نصارہ بول رہے، نجران کے یہ نصارہ، یہ عیسائی لوگ بول رہے، کیا بول رہے کہ یہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے،
So you can imagine کہ دشمن کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی اور کلمہ پڑھنے والوں کی نگاہیں تیز نہیں. ویری سیڈ، ویری افسوس. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے دشمن بول رہا کہ شاعر نے کتنی اچھی بات کی کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے. اور سے سنو، وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے. اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے، اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں کہ دشمن نے کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہے تو ہم تو شکر ادا کریں گا. We should say thank you to اللہ کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ نے ہم کو امام علی کی محبت جس گھر میں کی اس گھر میں پیدا کیا. کل اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس پنجتن سے اسلام کی فتح ہوئی، جس پنجتن کے نور سے اسلام کی آنیسٹی کا اعلان ہوا، جس پنجتن کو دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا کہ ہم جزیہ دینے تیار ہیں، ہم وہ ٹیکس دینے تیار ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں. سوچو دشمن بول رہا کہ یہ وہ چہرے ہم دیکھ رہے کہ اگر یہ چہرے کسی کے لیے دعا کر دیں، دعا کیا کرے؟ اس نے یہ نہیں کہا دعا، اس نے کہا اگر یہ لوگ اشارہ کر دیں، اشارہ، پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ کر. اس کے بعد کا اس کا جملہ سنو کتنا زبردست جملہ تھا. اس کے بعد وہ کہتا کہ اگر یہ لوگ بد دعا کریں گے تو ہمیشہ کے لیے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے، سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے. آپ سوچو کتنا ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے. انہوں نے ان کے نور کو دیکھا، ان کے محبت، ان کے عالم کو دیکھا کہ کیا ہستیاں، اور ہمارے پاس ہے نا یہ ہستیاں. پنجتن ہمارے ہیں نا. میں یو کے والوں کو بول رہا، وی لو پنجتن نا، وی فالو دیم، رائٹ؟ کیا فالو کر رہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کتنا آپ پنجتن کا واسطہ دے کے اپنی دعا کو کیوں اتنا پریشان ہے؟ کیوں ہمارے پاس یہ آبسٹیکلز ہے؟ Why don't we follow the path of پنجتن؟ یہ میرا سوال ہے آج اہل بیت چینل کے تھرو. Why don't we follow the path? If you follow the path of پنجتن، نصارہ نجران جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے. ہم تو صبح شام ان کی زبان ان کا نام لیتے، صبح شام ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے. And what are we doing؟ میری خواہش ہے آپ سے، تو کل پہلی چیز کیا کرنا؟ غسل کرنا. جمعے کا نیت سے غسل کرو، مبالغے کی نیت سے غسل کرو. اس کے بعد صدقہ ضرور دو، پنجتن کی یہ تسبیح پڑھو، صلوات کی کثرت سے صلوات پڑھ کے پنجتن کے حوالے کرو، ان کو نظر کرو، ان کو گفٹ کرو، تحفہ دو.